پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، پھر بھی جھنڈے رضا کے پڑے رہ گئے۔ پیچھے دشمن رضا کے پڑے رہ گئے، پھر بھی جھنڈے رضا کے پڑے رہ گئے۔ وہ چھوٹا کرنے کو کتنا ہی اکڑے رہ گئے، اعلیٰ حضرت بڑے کے بڑے رہ گئے۔ اس کے سرکار میں جو فنا ہو گئے، اس کے سرکار میں جو فنا ہو گئے، تاجور بن گئے، اولیاء ہو گئے۔ ارے نسبت قادری جس کو ملی وہ غلامان احمد رضا ہو گئے۔ اللہ بلوا رہا ہے میرے حبیب کے پاس چلے جاؤ اور حبیب سے کہو کہ آج رب تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ ملاقات کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبریل آئے اور اکیلے نہیں آئے تھے، معلومات میں اضافہ ہو، انشاءاللہ بہت حدیثیں پیش کروں گا۔ اکیلے نہیں آئے تھے، 70,000 فرشتوں کو لے کے آئے تھے، 70,000۔ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو آیا ہوں کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ امی ہانی کے گھر حضور تو سو رہے ہیں، حضور تو سو رہے ہیں امی ہانی کے گھر۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو کہ حضور علیہ السلام رات میں سوئے تھے کیا؟ اگر رات میں سوئے تھے تو پھر وہ کون تھا جس نے رات رات جاگ کے امت کے لیے دعائیں کی؟ اور پھر جب وہ نبی سویا ہے تو آج اگر وہ جاگتا تھا تو پھر آج کیوں سوئے؟ اس لیے کہ اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ آج رب مجھے بلوائے گا، آج رب، اور اللہ نے دل میں ڈال دیا حبیب آج آپ سو جاؤ، آپ سو جاؤ، تاکہ امت دیکھ لے ہمارے نبی کا مقام اور اس کی عظمتیں کیا ہے۔ سو گئے، سو گئے۔ جبریل امین آئے، دیکھا سو گئے۔ اب جبریل امین 70,000 فرشتوں میں پڑے، کیا کروں؟ جگاؤں نہ جگاؤں، جگاؤں نہ جگاؤں، جگاؤں نہ جگاؤں، میں جگا دیتا ہوں۔ ارے بولے نہیں، اللہ کے نبی ہے، جگاؤں کیسے؟ اللہ کے نبی ہے۔ اب کیا؟ پھر ذہن میں خیال آتا یہ تو بہت روکے بھی ہے، ان کو جگانا نہیں ہے، اس کا نیند میں خلل پیدا ہو گیا تو میرا کوئی میٹر نہیں ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ واپس۔ جبریل کوئی عام نہیں ہے، سید الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار۔ جس طریقے سے نبیوں کے سردار حضور ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے۔ بھائی واپس اللہ کی بارگاہ میں رکھ، بارہ حبیب تو سو رہے ہیں، حبیب سو رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل اگر وہ سو رہے ہیں تو تمہارے ہونٹ ہم نے کافور کے بنائے، یہ کب کام آئیں گے؟ ہمارے ہونٹ جو کافور کے بنے کب کام آئیں گے؟ بولے جی رب جلیل، بولے ہونٹوں کو میرے حبیب کے تلووں پر مرو، تلووں پر مرو، تلووں پر۔ بولے یا رب جلیل پھر، بولے حبیب بیدار ہو جائے گا۔ جبریل امین دوبارہ آئے، تلووں پر ملا، سرکار بیدار ہوئے، کہا جبریل کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ رب نے آپ کو کروایا، اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ میں یار تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تیار ہو گئے۔ اب جب تیار ہو گئے، جب حضور چلتے ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ملتی ہے کہ جب حضور گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور کا گزر ہوا۔ اب بہت نہیں ہے، یہاں حدیث بھی پیش کروں گا، دو تین حدیث ہیں۔ موسیٰ کی قبر سے گزر ہوا، زمین میں تو چل نہیں رہے تھے، آسمان میں پرواز کر رہے تھے، موسیٰ کی قبر تو زمین میں تھی۔ موسیٰ کی قبر سے جیسے ہی حضور گزرے، جیسے ہی میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے۔ موسیٰ قبر کے اندر اپنے رب کی کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، بیٹھ کے بھی کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت، کھڑے ہو کر۔ یہ شخص کیا سمجھے؟ یہاں سے ہم نے یہ سمجھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو وہ ان کے اپنے نبی ہیں، ہمارے نبی تو وہ ہے جو زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ رہے۔
ابو داؤد کی روایت، ابو داؤد کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء النبی اللہ حی یرزق، رواہ ابو داؤد۔ ابو داؤد کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک ان اللہ حرم، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اللہ نے حرام فرما دیا ہے کس کو؟ زمین کو حرام فرما دیا ہے کہ انت اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فالنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے اور روزے کھاتے ہیں۔ اس سے ہم نے کیا سمجھا؟ عزیزان گرامی وقار، اس سے کیا سمجھا؟ اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ جو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان پہ موت تو آتی ہے اور یقیناً آتی ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، جو صحابہ ہوتے ہیں، جو بزرگان دین ہوتے ہیں، ان پر موت آتی ہے ایک لمحہ کے لیے، ایک وقت کے لیے، اور پھر یہ اسی طریقے سے زندہ ہو جاتے ہیں جیسے پہلے دنیا کا موجود تھے۔ جب گزرتے ہیں سرکار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں حضور پہنچے، اور جب مسجد اقصی میں حضور پہنچے تو پھر وہاں اگر توجہ نہیں دے رہا، ابھی پیچھے سے جڑی ہوئی بات ہے، پیچھے سے جڑی ہوئی بات ہے، اس پر اپنے توجہ نہیں دی۔ ایک بار بتاؤ اور توجہ دو ٹھیک ہے، مجھے میں آگے نہیں جاتا۔ تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود تھے، تمام نبی مسجد اقصی میں موجود تھے۔ اب تمام نبی تھے تو ان میں حضرت موسیٰ بھی، کیا سمجھے؟ ارے بھائی کو سمجھا؟ ابھی جب حضور آئے تھے تو حضور تو گزر کر چلے گئے موسیٰ کی قبر سے، تو وہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو پھر مسجد اقصی میں وہاں کیسے؟ مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی اور موسیٰ نے بھی پڑھی۔ اب جب موسیٰ نے پڑھی، تمام انبیاء نے پڑھی، حضور گزر کے گئے تو دیکھا کہ وہاں موجود، اب حضور نے مسجد اقصی میں پہنچے، حضور سے پہلے موجود، حضور کے بعد نہیں آئے کہ حضور سے پہلے موجود۔ اب بچی پوائنٹ، پہلے آسمان پہ جب حضور گئے ہیں وہاں سے آدم سے ملاقات، آدم علیہ السلام سے، دوسرے پہ جب پہنچے عیسیٰ و یحییٰ سے ملاقات، تیسرے پہ پہنچے یوسف سے ملاقات، چوتھے پہ پہنچے ادریس سے ملاقات، پانچویں پہ پہنچے ہارون سے ملاقات، چھٹے پہ پہنچے موسیٰ سے ملاقات۔ آپ کیا سمجھا؟ تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت لگ جائے گا۔ چھٹے آسمان پر پھر موسیٰ موجود، اور حضور نے مسجد اقصی میں موسیٰ کو چھوڑ دیا تھا، حضور آسمان کی طرف گئے، اور جب چھٹے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی موسیٰ موجود۔ تو کیا سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، انبیاء کی جو ذات ہوتی ہے، اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے، اتنی قوت دی ہوتی ہے کہ ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں،
پھر یہ ہوا حضور بہرحال پہنچ گئے اللہ کی بارگاہ. اب ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ پہنچے. اچھا ساتویں آسمان پہ ابراہیم سے بھی ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم پہنچ گئے رب کی بارگاہ میں. رب کی بارگاہ سے پہلے تھوڑا سا چلے سدرا پر پہنچے. کہاں پہنچے؟ سدرا, کیونکہ سدرا پہ ہی ہے مین پوائنٹ. کہاں ہے؟ سدرا. اب جب سدرا پہ جب حضور پہنچے, جیسے ہی نکلنا چاہے تو جبریل رک گئے. حضور نے کہا جبریل چلو, جبریل چلو. بولے یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں جاؤ. حضور نے فرمایا جبریل چلو. بولے یا رسول اللہ یہاں سے آگے, یہاں سے آگے نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں چل جبریل. یا رسول اللہ یہاں سے آگے نہیں. بولے کیوں؟ بولے یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی جبریل آگے بڑھتا ہے تو تجلی کی روشنی جبریل کے پروں کو جلا دے گی. تجلی کی روشنی جبریل کے پروں کو باسم کر دے گی. تو حضور نے فرمایا جبریل نہیں جا سکتے. بولے نہیں جا سکتے. بولے جبریل اگر نہیں جا سکتے ہو تو کچھ خواہش ہو تو بتا دو, کچھ آرزو ہو تو بتا دو, رب کی بارگاہ میں کچھ پیغام ہو تو بتا دو. جبریل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں جبریل تو نہیں جا سکتا. جبریل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا. جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا بہتر ہے, میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. بولے جبریل یاد کر ہوگا جب ہمارے باپ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, میرے باپ کو حضور فرماتے ہیں جبریل سے, جبریل میرے باپ کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو تم نے میرے باپ سے کہا تھا, میرے باپ سے کہا تھا تم نے کہ کچھ خواہش ہو تو بتا دو, کچھ آرزو ہو تو بتا دو, اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دو, اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دو. تم نے میرے باپ سے کہا تھا, میرے باپ سے. تم نے کیا کہا میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا, تمہاری آرزو ہو تو مجھے بتا دو. اب جبریل اسی ابراہیم کی اولاد, اسی ابراہیم کی اولاد, میں محمد رسول اللہ تجھ سے کہتا ہوں تجھے کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا, میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کبھی نہیں جا سکتا. جبریل میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا. جبریل علیہ السلام سمجھ گیا رسول اللہ معافی چاہوں گا. تم نے ہمارے باپ کو کہا. بہرحال حضور چلے گئے, بارگاہ الہی میں پہنچے, سامنے رب موجود تھا, سامنے مصطفیٰ موجود تھا. رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا, مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے تھے. جب دو ایک دوسرے نے دوسرے کو دیکھا ہوگا, ایک نے دوسرے کو دیکھا ہوگا, جب میری آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہوگا تو آپ اپنی قسمت کو کتنا بلند مان رہے ہوں گے. تاریخ یہ کہتی ہے جب اللہ کو حضور نے دیکھا تو حضور نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. سب سے پہلی کلمات یہی ہے, سب سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے, کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. رب ساری, اللہ ساری, ارے مالی رب تیرے لیے, بدنی تیرے لیے, زبانی تیرے لیے, اللہ سب عبادتیں تیرے لیے, اللہ سب عبادتیں تیرے لیے. بولے حبیب کیا کہا؟ بولے اللہ سب عبادتیں تیرے لیے. بولے حبیب جب سب عبادتیں میرے لیے تو سن حبیب السلام علیکم, سلام حبیب تو نے سب عبادتیں میرے لیے تو حبیب میری بھی سلامتی تجھ پر ہو. السلام علیکم, سلام تم پر ہو نبی, ورحمت اللہ, اللہ کی رحمت ہو, وبرکاتہ. اے میرے حبیب تجھ پر میری برکت ہے. اب تو نہیں کہو گے کہ سلام پڑھنا ناجائز ہے, اب تو اللہ نے بھیج دیا
अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी तुम पर सलाम हो। अब वो इख्तिलाफ खत्म हो गया, इख्तिलाफ खत्म ना। इस्लाम पूरा सब 4-5 साल पहले मेरे कुछ इस्लाम पूरा के लोग आए भी हैं, शायद कोई है इस्लाम पूरा का, अभी ईदगाह में थे 6-7 बच्चे आए हुए थे, उन्होंने फोन किया मौलाना साहब सलाम पढ़ दिया, वो इमाम साहब को बोले सलाम पढ़ो, तो इमाम ने मना कर दिया, तो बोले हम पढ़ेंगे, बोले हम नहीं पढ़ने देंगे, बोले हमारे मुफ्ती साहब तो कहते हैं पढ़ना जायज है, बोले नहीं पढ़ेंगे। मेरे पास फोन लगा, मेरी बात कराओ इमाम, बात कराओ। और जब बात होती तो मेरी यहाँ बोले साहब कि सलाम कहाँ लिखा है? मैंने कहा कुरान के अंदर। सलाम पढ़ना कहाँ लिखा है? मैंने कुरान के अंदर। तो लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं है, हुक्म भी है सलाम भेजो। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक इन्नल्लाह बेशक अल्लाह व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। नबी पर तो दुरूद व सलाम भेजते हैं कौन? अल्लाह भी भेजता है और फरिश्ता भी। या अल्लाह ये तो तू भेज रहा है और फरिश्ते भेज रहे हैं, हम भेजेंगे नहीं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालों खूब खूब दुरूद व सलाम भेजो मुस्तफा की बारगाह। तो बोले भाई आओ ये बताओ मक्का में हुआ था क्या? मक्का में सलाम होता है क्या? भाई कोई मक्का हमारे लिए कोई सनद और दलील तो नहीं है। कहा मैंने फोन पे भाई मक्का हमारे लिए सनद और दलील तो नहीं है। बोले कैसे? यानी कि मक्के के अंदर नाजायज जो हराम काम हो तो क्या हम भी करें? मक्के के अंदर सिनेमा घर खोले जाए, उनमें गंदी गंदी फिल्में चलाई जाए, क्या हम भी देखें? मक्के के अंदर शेख अय्याशी करे तो क्या हम भी करें? मक्के के अंदर शेख वो सब अपने बिस्तर तब्दील करे, क्या हम भी अपने बिस्तर को दें? और सिद्दीक ने कभी पढ़ा है, फारूक ने पढ़ा है, उस्मान ने पढ़ा है, अली ने पढ़ा है? मैंने कहा पढ़ा है, मैंने कहा पढ़ा है। सिद्दीक ने भी पढ़ा है, फारूक ने भी पढ़ा है, उस्मान ने भी पढ़ा है, अली ने भी पढ़ा है, साद ने भी पढ़ा है, सईद ने भी पढ़ा है, तलहा ने भी पढ़ा है, जुबैर ने भी पढ़ा, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी पढ़ा, खालिद बिन वलीद ने भी पढ़ा, अब्दुल्लाह बिन उमर ने भी पढ़ा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है। फिर बोलने लगा अरे पढ़ा है, लेकिन वो तो वफात के बाद पढ़ा, इंतकाल होने के बाद। तो मैंने कहा हमारे सामने क्या हुजूर है, हम भी तो बात ही। मैंने कहा लेकिन तब तो ठीक है, मैंने कहा बाद में पढ़ा है ना? कहाँ पढ़ा? नहीं सही बता। बोले हाँ बाद में पढ़ा है। मैंने चल कम से कम तुमने ये तो बोल दिया पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने कहा अब सुन, ये तो तुमने दलील दे दी, अच्छा हुआ मेरी दलील आसान हो गई, मेरी दलील आसान हो गई। बोले क्यों? मैंने कहा उठा बुखारी, उठा मुस्लिम, उठा नसाई। कि सिद्दीक जब मुस्तफा की बारगाह में आए थे तो सिद्दीक ने वफात के बाद नहीं बल्कि जिंदगी में कहा था हमारे फारूक की तारीख दे, हमारे फारूक ने कहा था अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। उस्मान गनी की तारीख दे, इन्होंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो फिर बोला अरे वो हमारे बुजुर्गान दीन भी पढ़ते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन भी कायल है। अल्लाह शुक्र है तेरा, ये तो आज सब उगल रहा है, सब उगल दिया, लेकिन अमल नहीं करता, अमल नहीं करता, भागा भागा बोलते मैं बात नहीं करूंगा। मैंने कहा बात करो, अरे मुफ्ती साहब वो भाग गया। मैंने भागने मतलब उसको दो अभी फोन, भाग गया। फिर उसके बाद कोई दलील और सनद तो थी नहीं। पहले अल्लाह ने क्या कहा भाई कि सलाम भेजो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत हो। तब नबी ने क्या कहा? तब नबी ने क्या कहा? फिर नबी ने कहा अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर सलाम हो और अल्लाह के नेक बंदों को। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? सिर्फ नबी पर दुरूद व सलाम ही नहीं बल्कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर भी दुरूद व सलाम भेजो, उन पर भी भेजो। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हम गवाही देते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अब सिर्फ 2-3 मिनट का वाकया है और बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूँ। फिर
آئیے حاجی صاحب تیار رہیے. حاجیوں قسمت پر ناز کرو. اب یہاں سے کیا ہوا؟ تحفہ مل گیا 50 وقت کی نماز کا. کتنی؟ کتنا؟ حضور کو 50 ملا، رہ گئی 5. ملا 50 کو تحفہ، رہ گئی 5. یہ رب کا کرم نہیں ہے، مصطفیٰ کی عنایت نہیں ہے تو اب کیا ہے؟ 50 ملی آئے واپس. 7ویں آسمان پہ ابراہیم سے ملاقات ہوتے ہوئے 6ویں آسمان پر جیسے ہی پوچھے موسیٰ نے کہا حضور آ گئے؟ بولے ہاں آ گیا موسیٰ. بولے کیا لائے؟ اللہ نے کیا دیا امت کے لیے؟ بولے 50 وقت کی نماز دی ہے، 50 ٹائم کی. بولے یا رسول اللہ 50 ٹائم کی آپ کی امت نہیں پڑھ پائی ہے، میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے. حضور نے فرمایا تب؟ بولے چاہیے اللہ کے بارے میں کم کرا گیا. گئے 5 وقت کی کم ہو گئی. پھر آئے، پھر موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ 5 ٹائم کی کم ہو گئی. بولے یا رسول اور دوبارہ جائیے. یہ تو اللہ کا کرم ہے، مصطفیٰ کی عنایت ہے کہ جاتے رہے اور کم ہوتی رہی. گئے 5، پھر کم، پھر گئے، پھر 5 کم، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے. اب حضور اللہ کے محبوب بنا اور رب اپنے محبوب کو لوٹا کیسے دیتا؟ لوٹا کیسے دیتا؟ ارے بھائی جس سے کیا بیٹا ایسا کرے گا پیچھے پڑ جائے؟ سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے، سب کچھ قربان کیا جاتا ہے. یہی تو محبت ہے. اور جب آئے اب رہ گئے 5 ٹائم، اور جب 5 رہ گئی پھر موسیٰ کے پاس آئے. کیا رسول اللہ کیا ہے؟ اب کیا بچا؟ بولے 5 ٹائم کی بچی. بولے رسول اللہ اس کو بھی کم کرا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام تو اس کو بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے. اگر حضور ایک بار اور چلے جاتے یہ بھی کم ہو جاتی، یہ بھی چلی جاتی. پھر امت ایسے آرام سے آرام کرا کرتی ہے، بستر پہ آرام کرا کرتی ہے، کام کرا کرتی ہے، وہ گھوما کرتی ہے، کچھ نہیں تھا. اب حضور علیہ السلام نے کہا موسیٰ اب واپس مت کرو، اب واپس مت کرو. دیکھو آپ کے کہنے پر 9 بار چلا گیا، رب نے معاف کر دی، اللہ نے معاف کر دیا. اب 5 ٹائم کی تو کم سے کم پڑھ لیے. اب یہاں دلیل، اب آ گیا اہم پوائنٹ. کیا موسیٰ علیہ السلام جو سمجھ رہے تھے کہ وہ ابراہیم نہیں سمجھ رہے تھے؟ جبکہ 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی تو جس کام کو موسیٰ نے انجام دیا تھا اس کام کو ابراہیم بھی انجام دے سکتے تھے. جبکہ ابراہیم کی اولاد ہے مصطفیٰ. ابراہیم نے نہیں روکا، موسیٰ نے کیسے روکا؟ اس کی وجہ محدثین نے اس کی توضیح یہ بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا ربی ارینی ربی ارینی، اللہ تو مجھے دکھا دے اللہ تو کیسا ہے، اللہ تو مجھے دکھا کہ تو کیسا ہے. رب نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ میں تجھے دیکھنا چاہوں گا تو مجھے دکھا دے. اللہ اے موسیٰ کی خواہش مولا تو مجھے دکھا دے. رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. پھر موسیٰ نے کہا اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو دکھا نہیں سکتا؟ رب نے کہا موسیٰ میں تو دکھا سکتا ہوں لیکن تو نہیں دیکھ سکتا. تو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ یہ بتا تجھے کوئی دیکھے گا بھی؟ بولے ہاں موسیٰ مجھے دیکھے گا. بولے کون؟ بولے وہ میرا حبیب، میرا حبیب. اللہ حبیب تو پھر میں کون ہوں؟ بولے موسیٰ تو کلیم، تو کلیم. بولے اللہ یہ کلیم اور حبیب کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے کلیم اور حبیب؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم وہ ہے جب کوئی دور پر آئے تب ہم سے بات چیت کر سکتا ہے. میرا حبیب وہ ہے وہ جہاں چاہے وہاں مجھ سے بات کر سکتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ تو پھر موسیٰ نے تو نہیں دیکھ سکا. اب محدثین نے اس کی توضیح یہ بیان کی ہے کہ جب حضور آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تو نہیں. محدثین اس کا ٹکڑا یہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور اللہ کو دیکھ کر آ رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہے تھے، حضور کی آنکھوں کو. لیکن آنکھوں کو کیوں؟ تو محدثین فرماتے ہیں کہ موسیٰ نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا تو نہ صحیح کم سے کم وہ آنکھیں تو دیکھ لوں بھی اللہ کو دیکھا. کہ میں نے موسیٰ کو تو نہ دیکھا، میں نے اللہ کو تو نہ دیکھا، لیکن کم سے کم میں وہ آنکھیں دیکھ لوں جن آنکھوں نے میرے اللہ
آپ کو دیکھا تو حاجی اپنی قسمت نہ کرو. تمہارا مقام تو وہ ہوتا ہے اگر تم دعا کرو کبھی اپنے حق میں تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا. آپ سے بھی گزارش ہے کم سے کم کھانے کعبہ نہ دے کر نہ صحیح گنبد خضرا